السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ روم کے سیاسی حالات ایران سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ عیسائی مذہب کی تعلیم اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ایک ایسی ملوکیت کا مزاج بدلنے سے قاصر تھی جس نے قدیم یونان کے صنم خانوں میں آنکھ کھولی تھی۔ شام اور فلسطین میں عیسائیت کا فروغ ایک فطری بات تھی۔ یہ وہ سرزمین تھی جس کے باشندے گزشتہ صدیوں میں مشرق و مغرب کے افق سے اٹھنے والے ان گنت طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ چکے تھے، اور یہاں عیسائیت کی تعلیم میں ان زیر دستوں کی روح کے لیے تسکین کا سامان موجود تھا، جن کے ہاتھوں میں بالادستوں کا وار روکنے کی سکت نہ تھی، لیکن رومی حکمرانوں کو اپنے محکوموں کی روحوں پر بھی کسی اور کی حکومت پسند نہ تھی۔ چنانچہ قریباً 3 صدی تک عیسائیت کی آغوش میں پناہ لینے والے کمزور اور بے بس انسانوں کے ساتھ باغیوں کا سا سلوک ہوتا رہا۔ پھر جب شام اور فلسطین کے عوام کی طرح مشرقی یورپ کے عوام میں بھی یہ دین مقبول ہونے لگا تو حکومت نے بھی اس کے لیے اپنی آغوش کشادہ کر دی۔ کیسر نے اپنا ظاہری لبادہ تبدیل کر لیا، لیکن ملوکیت کی جبلت نہ بدل سکی۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہوں کے سر پر پہلے اپالو کے مندر کے کاہن تاج رکھتے تھے، اور اب یہ خدمت کلیساؤں کے اکابر اپنے ذمے لے چکے تھے۔ پہلے وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے وقت اپنے دیوتاؤں سے مدد مانگتے تھے، اور اب ان پر تلوار اٹھانے سے پہلے صلیب کو بوسہ دے لیا کرتے تھے۔ تلوار وہی تھی، صرف نیام تبدیل کر دی گئی تھی۔ عوام میں عیسائیت کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب ظلم و تشدد کے خلاف محبت، رحم اور انکساری کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اس تعلیم کا عملی نتیجہ رہبانیت کی صورت میں نکلا۔ ابتداء میں بعض لوگ معاشرے کی اصلاح سے مایوس ہو کر تارک الدنیا ہو گئے اور شہروں اور بستیوں سے نکل کر ویرانوں کو جا بسایا۔ یہ راہب چلے کاٹتے، زمین پر سوتے، بھوکے رہتے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے ان گنت جسمانی اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ دنیا کے تمام مسائل انہوں نے حکمرانوں کے لیے چھوڑ دیے تھے، لیکن اہل دنیا انہیں خدا رسیہ سمجھ کر ان کا پیچھا کرتے، کوئی اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے اور کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوتا۔ وہ سخت سردی میں ٹھٹھرنے اور دھوپ میں جلنا پسند کرتے تھے، لیکن ان پر سائبان تان دیے جاتے تھے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے سوکھے ٹکڑے کا ایک نوالہ کافی سمجھتے، لیکن ان کے سامنے دنیا کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ وہ نفس کشی اور ریاضت کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے، لیکن اہل دنیا ان کی کرامات کا ڈنڈورا پیٹتے۔ غرض جس قدر وہ دنیا سے بھاگتے تھے، اسی قدر دنیا ان کا پیچھا کرتی تھی۔ پھر جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اہل دنیا اس کی قبر پر عظیم الشان خانقاہ تعمیر کر ڈالتے۔ آہستہ آہستہ یہ رہبانیت عیسائی مذہب کا ایک اہم ترین جزو بن گئی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے ناپا جاتا تھا، کسی تہی دست اور نادار آدمی کا مرجع خلائق بن جانا ایک معمولی بات نہ تھی۔ آہستہ آہستہ خانقاہیں راہبوں سے بھر گئیں اور ریاضت اور نفس کشی کے نئے نئے طریقے رائج ہونے لگے۔ بعض راہب سمندر کے کسی ٹاپو کی سنگلاخ چٹانوں پر ڈیرے ڈال دیتے اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے۔ بعض اپنے لیے کسی جنگل یا صحرا میں مینار تعمیر کرتے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے۔ بعض لباس سے بے نیاز سردی یا گرمی برداشت کرنے کی قوت کا مظاہرہ کر کے عوام سے داد و تحسین حاصل کرتے، اور بعض لوہے کی اس قدر بھاری زنجیریں اور طوق پہن لیتے کہ ان کی کمر بوجھ سے دوہری ہو جاتی۔ ابتداء میں ریاضت اور نفس کشی کے یہ ہولناک طریقے ان لوگوں نے رائج کیے تھے جن کے نزدیک دنیا کی ہر خواہش کو مٹانا یا جسمانی اذیتیں برداشت کرنا روحانی نجات کا واحد ذریعہ تھا، لیکن بعد میں انفرادی جنون کے یہ مظاہرے مذہب کے اجتماعی فرائض میں شامل ہو گئے۔ یہ خانقاہیں جہاں اب لاکھوں مرد اور عورتیں پناہ لے چکی تھیں، کلیسا کے حصار بن گئیں، اور ان کی نگرانی مذہب کے ان اکابر کے سپرد تھی جن کی اکثریت ملوکیت کے دوش بدوش کلیسا کے پرچم نصب کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ خانقاہوں کے نظم اور راہبوں کی تربیت کے لیے جو اصول وضع کیے گئے تھے وہ سلطنت کے قوانین سے زیادہ سخت تھے۔ رومی شہنشاہوں نے اپنے بدترین ادوار میں بھی فرزندان تثلیث پر وہ مظالم نہیں کیے تھے جو ان خانقاہوں کے مکین اپنی خوشی سے برداشت کر رہے تھے۔ اب مذہب کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اور اس کا جسم اس کی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور روح کی نجات کے لیے جسم کی تذلیل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔
غرض خانقاہیں وہ بھٹیاں تھیں جن کی آنچ میں روح کو جسم کی آلائشوں سے پاک کیا جاتا تھا۔ عام طور پر توہم پرست یا دنیا کی آلام و مصائب کے ستائے ہوئے پریشان حال لوگ ایک بہتر زندگی کی امید پر اور اپنے گناہوں پر پشیمان لوگ اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے ان خانقاہوں میں داخل ہوتے تھے، لیکن یہاں انہیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا جنہوں نے ان کی ہڈیوں پر کلیسا کے اقتدار کے محل کھڑے کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ان کے ماضی کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ ماضی کے متعلق سوچنا بھی ایک گناہ تھا۔ ہر نئے راہب کی نگرانی دو تربیت یافتہ راہبوں کو سونپ دی جاتی تھی، یہ دن رات اس پر پہرا دیتے تھے۔ کوئی راہب اپنے محافظوں یا پہرے داروں کی موجودگی کے بغیر اپنے عزیزوں یا رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ملاقات سے انکار کر دیتا تو اس کا یہ فعل قابل قدر سمجھا جاتا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک بھوکا پیاسا رہنا یا جاگنا ایک راہب کی تربیت کا ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں دھونا یا نہانا جسمانی خواہشوں میں شامل تھے، اس لیے جسم کو انتہائی غلیظ و متعفن رکھنا اور میلے کچیلے بدبودار چیتھڑوں میں ملبوس یا ننگا رہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ خوبصورت چہروں اور جسموں کو مسخ کر دینا بھی ایک نیکی تھی، چنانچہ کسی خوبصورت راہبہ کی ایک آنکھ نکال دینا یا کسی تندرست و توانا راہب کی ایک ٹانگ یا بازو توڑ دینا بھی ایک معمولی بات تھی۔ خانقاہ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے جرم کی سزا 100 درے تھی۔ دنیا کی کسی شے پر اپنا دعویٰ جتانا ایک جرم تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی راہب بے خیالی میں یہ بھی کہہ دیتا کہ یہ میرا جوتا یا میری قمیض ہے تو اسے اس جرم کی پاداش میں 6 کوڑے رسید کیے جاتے۔ خانقاہوں کے مکینوں کو ریاست کے قیدیوں سے زیادہ مشقت کرنا پڑتی تھی۔ ان گنت جسمانی اور ذہنی اذیتوں کے بعد نیند ان کے لیے کسی راحت کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن ان کی روحوں کے محافظ جہاں انہیں فاقہ کشی میں مبتلا رکھنا ضروری سمجھتے تھے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ آرام کی نیند سے ان کی روح پر جسم کی آلائشیں غالب نہ آ جائیں۔ ان بد نصیب لوگوں کو ہر سزا کے بعد یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ یہ سب ان کی بہتری کے لیے ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس اور عقل و شعور کھو بیٹھتے تھے اور ان ناقابل برداشت اذیتوں میں بھی ایک تسکین محسوس کرتے تھے۔ رات کی تاریکی اور بسا اوقات دن کی روشنی میں بھی انہیں چاروں طرف ابلیس کی ان گنت صورتیں دکھائی دیتی اور ایسا محسوس ہونے لگتا کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ خیالی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ اپنی ارواح کے محافظوں سے مزید سزاؤں کے طلبگار ہوتے، بعض اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر ڈالتے، بعض گناہوں کے مستقل خوف سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔